السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ بہت ہی حساس موضوع پہ آج میں بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں، بڑا ہی اہم ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ابھی قربانی ہوئے گی انشاءاللہ، لوگ قربانی بھی کریں گے عید الاضحیٰ پہ، لیکن فیکٹ ہے کہ ہم اپنی جیب میں حرام کی کمائی لے کے، سود کی کمائی لے کے ہم بے عیب جانور ڈھونڈنے جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں جانور جو ہم قربان کریں اس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو، لیکن ہماری جو کمائی کا ذریعہ ہے اس کے اوپر ہمارے پر بڑی ایکسکیوزز ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ تو فی زمانہ ہم نے ایسے ہی کیا۔ لیکن میں تو کنونسڈ ہوں اس پہ کہ جس کی کمائی کے اندر 1%، 1% بھی سود آ گیا تو اس کی قربانی واجب نہیں ہے۔ واجب تو ہے، میرا تو اس کی جائز نہیں ہے، یا وہ شاید اللہ قبول نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سود کو کسی طرح بھی قبول نہیں کرتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ حج ہی نہیں کر رہے، کیا ان کے اوپر قربانی واجب بھی ہے یا نہیں؟ کہ ہم پاکستان میں، انڈونیزیا میں، ہر جگہ پہ ہم لوگ قربانی کرتے رہتے ہیں، آپ سمجھے کہ محبت سے کرتے ہیں، لوگ بڑی اپنائیت سے جا کے قربانی کرتے ہیں، جانور لے کے آتے ہیں، اس کو ایک دن رکھتے ہیں، پھر کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو فقہی اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا یہ جائز ہے کہ یہ صرف نفلی قربانی ہے، سنت ہے، یہ سنت ابراہیم ہے، یا یہ واقعی فرض ہے؟ جہاں تک مجھے سمجھ ہے، فرض یہ ان لوگوں پہ جو حج کر رہے ہیں، جو حج کے موقع پہ ہیں، اور یہ اس کے لیے ایک اہم ستون ہے، ایک اہم رکن ہے۔ لیکن کیا آپ کے لیے جو پاکستان میں بیٹھے ہیں لوگ، جو پاکستان سے باہر اور ممالک میں اور جو حج نہیں کر رہے، کیا ان کے لیے قربانی واجب ہے یا نہیں؟ مفتی عبدالقوی میرے ساتھ ہیں اور آصف حمید صاحب میرے ساتھ ہیں۔ آصف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہیں؟ جو آپ نے انٹرو میں بات کی ہے، دیکھیے جب آپ کہہ رہے تھے تو میرے ذہن میں آیت آ رہی تھی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جانوروں کا خون اور ان کا جو ہے وہ گوشت نہیں پہنچتا اللہ تک تقویٰ پہنچتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا سود کا پیسہ ہے، اس سے شخص کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو کلیئرلی بتا دیا کہ یہ میرے تک تو تقویٰ پہنچتا ہے، اس کا تو لعنت ہے ویسے ہی نہیں۔ اب اس کو اس اسپیکٹرم کو آپ بڑا کر لیں، کوئی شخص حرام کی کمائی ہے، کوئی اور ذریعہ ہے، سود نہ صحیح، کوئی اور ذریعہ ہے، رشوت ہے، چوری ہے، غبن ہے، اس بنیاد پر جا کے وہ اونٹ بھی چاہے حلال کر دیں، تو اللہ نے تو یہ کہہ دیا کہ میرے پر تقویٰ پہنچے، تم نے کر دیا، دنیا میں تمہیں کہا گیا بڑا کام کیا تھا، آپ 10 لاکھ کا اونٹ کر دیا یا 10 لاکھ کا بیل کر دیا تو دنیا میں واہ واہ ہو جائے گی، اس کا تعلق وہاں سے نہیں ہے۔ لہذا ایک تو چیز یہ اہم بات سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور مال بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کہتے ہیں پاک ہے، اور وہ پاکیزگی ہی کو پسند کرتے ہیں، پالیوشن والا مال میرے خیال میں اس کی کوئی جگہ وہاں پہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قربانی کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو کہ ما حاذی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ تو سنت ابراہیمی ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، اس کے لیے جو اس کی استطاعت ہونے، اس کے لیے اس کو کرنے کے لیے جو استطاعت چاہیے، اس حوالے سے تو مفتی صاحب یہ بات فقی لحاظ سے بات کریں گے، لیکن یہ سنت ابراہیمی ہے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ ہم نے اس کو فرض بنایا تھا جی، ہم نے ظاہری بات ہے، دیکھیں جب ہم نے فرض، یہ سب سے پہلی بات ہے کہ ہم نے حرام سے بھی قربانی کر کے سمجھ لیا ہم نے کمال کر دیا۔ ہمارے ذہن میں کانسیپٹ آف پیور اسلام جو ہے نا وہ پالیوٹ ہو گیا ہے۔ اسلام تو کسی قسم کی امپیورٹی برداشت نہیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں داخل ہونا ہو تو پورے کے پورے ہو، اور اگر تم پک اینڈ چوز کرو گے تو اس کے لیے قرآن مجید میں کہا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک، تو کوئی بدلہ نہیں اس کا جو ایسا کام کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیاوی زندگی میں ذلیل و رسوا کر دیا جائے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں ڈال دیا ہے۔ گویا پارشل اوبیڈینس از نو اوبیڈینس۔ مفتی عبدالقوی، قربانی سنت ابراہیم ہے، فرض نہیں ہے ہم پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی رقم حرام کی ہے، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میرے پاکستان کے 99% لوگ وہ ہیں جو اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب انہوں نے جناب کر دی قربانی زیادہ سے زیادہ سنت موقدہ یا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ اب اللہ کا قرآن اور نبی رحمت کے فرامین ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، اسی تناظر میں ہماری فقہ میں کیا کہتی ہے کہ اس کے بارے میں یہ توقع رکھنا کہ مجھے اس پر اجر ملے گا، ایک تو یہ باعث اجر نہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ امید رکھنا انسان کو کفر تک لے جاتا ہے،
کہ پتہ ہے کہ جناب حرام کے پیسے ہیں اور پھر اس کو سنت سمجھ کے کر رہا ہے، یعنی دین کا اس قدر مذاق۔ تمسخر ہو گیا۔ مفتی عبدالقوی کو یقین ہے کہ میری واسکٹ پاک نہیں ہے، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، آپ کے سامنے وضو کر کے اللہ اکبر فرمائے، یہ دین کے ساتھ عبادت کے ساتھ مذاق ہے۔ آدمی کی اپنی جو آمدنی ہے، خواہ وہ جس شعبے زندگی سے تھا، اسے یقین ہے، کنفرم ہے کہ یہ پیسے میرے حلال کے نہیں ہیں، میں نے بہن کا غصب کیا، میں نے اس ملک کو لوٹا، میرے فلاں جگہ پیسے پڑے ہیں، اتنے ڈالر جناب سود کے آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، اس کے باوجود وہ قربانی کر رہا ہے، تو معنی یہ ہے کہ وہ دین کے حوالے سے دھوکہ اپنے آپ کو تو دے سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر کیفیت کو جانتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے نا، اصل میں 3 الفاظ ہمارے ہاں بر صغیر میں ایسے ہیں جس کے اندر ہمارے عمومی اہل اسلام اور ہمارے عمومی علماء جو ہے اس میں وہ صحیح وضاحت نہیں کر سکے، سمجھ بھی نہیں سکے۔ ایک ہے صدقہ اور زکوٰۃ، یہ آج تک ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ جی جناب میں صدقہ دے رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، اور قرآن میں صدقہ کسے کہتا ہے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس موضوع پر ضرور گفتگو ہونی چاہیے کہ بر صغیر کا صدقہ کیا ہے اور قرآنی صدقہ کس کس الفاظ میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح نماز تراویح اور قیام اللیل، یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اندر جناب آج تک ہمارے علماء بھی الجھے ہوئے ہیں اس پر۔ اسی طریقے کے اندر یہ ہے کہ جو خوش نصیب حج پہ گیا ہے اس کا نام ہے دم تمتع، اور وہ ان 2 حجاج کے لیے ہے جنہوں نے حج قران کیا یا حج تمتع کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دم شکرانہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی مفتی عبدالقوی نے ایک ہی سفر کیا، ایک ہی خرچہ کیا، اس کے اندر جناب پہلے جا کے انہوں نے عمرہ کر لیا، اس کے بعد اسی سفر کے اندر حج کر لیا، فرمایا اب دم شکرانہ کے طور کے اوپر تم جس کا نام ہم قربانی رکھ رہے ہیں، ورنہ یہ اصطلاح قرآن و سنت کے مطابق نہیں، اس کا نام ہے دم شکرانہ، کہ ایک ہی سفر ہوا، ایک ہی خرچہ ہوا، اور اس کے اندر میں نے عمرہ بھی کر لیا، اور اس کے اندر میں نے۔ دوسری ہے قربانی جو آپ اور ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے جو قرآن مجید میں اور احادیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ یہ ہوئے کہ فصل لربک وانحر، دوسرا کہا کہ ما ھذہ الاضاحی، جس طرح حوالہ ہمارا محمد آصف صاحب نے دیا، وہ علیحدہ چیز ہے، وہ علیحدہ چیز ہے۔ صاحب استطاعت ہو، مقیم ہو، عاقل و بالغ ہو، اس کے اوپر یہ جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے جو آپ کریں گے اور میں کروں گا، اور جو حضرات حجاج جا رہے ہیں وہ جا کے جو کریں گے اس کا نام قربانی نہیں ہے، یہ ہماری اصطلاح ہے بر صغیر کی، اس کا نام دم شکرانہ ہے، وہ ایک علیحدہ مستقل عبادت ہے، یہ مستقل علیحدہ عبادت ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر جب ہم قربانی کہہ دیتے ہیں تو یہی آپ جو فرما رہے ہیں، مختلف حوالوں سے جناب لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ جب ہم حج پہ ہی نہیں گئے تو ہم کیوں قربانی تو ان لوگوں کو کرنی چاہیے، ان کو یہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ قربانی نہیں ہے، وہ دم شکرانہ ہے، جو ہم مقیم لوگ کر رہے ہیں ہم جو ہے وہ قربانی کر رہے ہیں، کیونکہ حضور نے جو فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اب میں درمیان میں ایک بات کرتا ہوں، ہم اہل اسلام کے لیے جو سب سے بڑی خوش بختی ہے وہ یہ کہ نبی رحمت سے لے کے آج تک جو دین ہم تک پہنچا ہے نا، اس کے اندر ایک تسلسل ہے۔ میں اکثر علماء کو کہتا ہوں، بہت سارے علماء جو وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی جو حج پہ نہیں گئے اس پر کوئی قربانی نہیں ہے، اس میں سے بڑے بڑے سکالرز بھی ہیں، میں نام نہیں لیتا، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ کیا حضرت فاروق اعظم نے اپنی زندگی کے اندر ہر سال قربانی کی؟ عثمان غنی نے کیا ہر سال قربانی کی، حج پہ گئے یا نہیں گئے؟ یہ بات ان کو ذرا سمجھ آ جاتی ہے کہ مفتی عبدالقوی صحیح کہہ رہے ہیں، وہ چیز اور ہے، یہ چیز اور ہے۔ کہ جب آپ مکے نہیں گئے تھے اور جا رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آ کے فرمایا کہ جی قربانی کروا دیں، ورنہ یہ لوگ جو جانور لے کے جا رہے ہیں تو وہ یہ اتنا اب ہوگا تو بے چینی ہوگی، تو تب ان کے کہنے کی وجہ سے وہ قربانی کرائی گئی، وہ اللہ کا حکم تو نہیں آیا تھا نا۔ مفتی صاحب یہ بھی تو لوگوں پہ مت اپنا کلیئر کریں نا یہ بات۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں ایک ہے عمرہ، ایک ہے حج۔ عمرے کے حوالے سے قربانی کو ساتھ لے جانا جس کو ہم قربانی کہہ رہے ہیں، اس قربانی کے حوالے سے نہ وہ ہمارے اوپر فرض ہے نہ وہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ اہل عرب کا ایک معمول تھا کہ خواہ وہ عمرے کے لیے جاتے تھے، وہ خواہ حج کے لیے جاتے تھے، حضور کی تشریف آوری سے پہلے جانور کو بطور قلادہ کے ساتھ لے جاتے تھے۔ میرے نبی رحمت کے دین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے اہل قریش کے معمولات کو جاری رکھا، سوائے شرک کے۔ اللہ کی توحید کے حوالے سے تو آپ نے پہلے ہی دن سے یہ بات فرما دی کہ تم سورج لے آؤ، چاند لے آؤ، میرے ہاتھ پہ رکھو، یا فلاں فلاں جو دنیا کی نعمتیں وہ دے دو۔ اللہ کی توحید، اللہ کی توحید۔
باقی جس قدر معمولات رائج تھے مکہ مکرمہ میں، میرے نبی رحمت نے ان کے اندر آہستہ آہستہ اسلام کے حوالے سے، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو آدمی بھی عمرے کے لیے جا رہا ہے جانور ساتھ جو جا رہا ہے۔ ابھی کی بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ ان لوگوں پہ فرض ہے؟ اب آج کے دور کے اندر جو آدمی عمرے پر جا رہا ہے اس پر قطعی طور کے اوپر کوئی قربانی نہیں۔ عمرے کو چھوڑ دیں، اب تو عید الاضحیٰ کی بات آ رہی ہے۔ اچھا، اب میں وہ تینوں صورتیں بتا دیتا ہوں نا۔ اور جو حج تمتع اور حج قران کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے دم شکرانہ ہے۔ جو ہم لوگ ہیں مقیم، ہمارے لیے قربانی ہے، لیکن ہمارے لیے قربانی فرض نہیں ہے، سنت ابراہیم ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ ہاں یہ وہ تو حضور کا واضح فرمان مبارک ہے، اور تو ہمارے اس کا فقہاء مطلب نے بھی ہے اگر کوئی شخص آج اس عید پہ قربانی نہیں کرتا جی اس کو فرض یا واجب کے حوالے سے ہم نہیں کہیں گے کہ گناہ گار وہ ہے۔ گناہ نہیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جانور تو بے عیب ڈھونڈتے ہیں، اپنی جو رقم ہے وہ بے عیب نہیں ہے، تو پھر یہ لوگوں کو ہم کس طرح باور کرائیں کہ خدا کے لیے معافی مانگو اللہ سے اور سود جیسی چیزوں سے معافی مانگو؟ دیکھیے مبشر صاحب، یہ آپ نے بہت اہم بات کی۔ آپ یہ بتائیے جن کی آمدنی بے عیب نہیں ہے، عیب والی، وہ یہ قربانی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ کی رضا ہے یا دکھاوا ہے؟ اگر اللہ کی رضا مقصد ہوتی تو کمائی بھی صاف ہوتی۔ اگر اچھا اب دکھاوا ہے تو اس کا مطلب ہے ریا ہے، اور ریا کے ڈانڈے جو ہے نا وہ جا کے شرک سے ملتے ہیں۔ من صلی یرائی فقط اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا ہے۔ من تصدق یرائی فقط اشرکا، جس نے صدقہ کیا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا۔ ٹھیک ہے، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے وہ بھی شرک کر چکا۔ یہ گویا اب جب کمائی حلال کی نہیں ہے، حرام کی ہے، جس میں کہ اللہ کی ناراضگی شامل ہے، آپ اس کے ساتھ قربانی جو کر رہے ہیں تو گویا آپ صرف دکھا رہے ہیں۔ لہٰذا اب سوال تو اس بندے سے کیا جائے کہ بھائی تم کس منہ سے کر رہے ہو؟ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب آپ نے کبھی آیت پڑھی قرآن کی فصل لربک وانحر، ٹھیک ہے، مجھے اس کا لفظی ترجمہ تو سمجھ آ گیا، لیکن بہت سے اہل علم جو ہے نا وہ اس کی تشریح ایک ڈیفرنٹ طریقے سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہاتھ اوپر باندھنے کے لیے ہمیں احکامات ہیں، تو اب قرآن تو واضح طور پہ کچھ اور فرما رہا ہے، آپ یہاں پہ ہاتھ باندھنے کی تشبیہ کو لے رہے ہیں، یہ کیا فرق آ گیا؟ اچھا، ویسے میں ادب کے ساتھ عرض کروں گا چونکہ بات میں ہمیشہ جوڑنے کی ہنس رہے کرتا ہوں۔ دونوں، ہنس رہے میری بات پہ، دونوں مولوی جو ہے نا تیز ہیں ویسے۔ نہیں اس لیے کیونکہ محترم ہمارے آصف صاحب کی بھی یہ خوبی ہے، ان کے والد صاحب کی بھی، ہم نے ہمیشہ جوڑ کی بات کی ہے۔ ہنسنے کا معنی یہ تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات ہو۔ میں آپ کے سوال پہ ہنس رہا ہوں کہ یہ نکالا کہاں سے سوال ہے؟ ابھی انہوں نے بولا تھا فصل لربک۔ نحل سے آپ یہاں پہ لے آئے۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا انسان اب اگر اپنی حکمت کو استعمال، عقل کا نام میں نہیں لیتا، حکمت کو استعمال کر لے، اگر اس کا تعلق نماز کے ایک اندرونی کیفیت سے ہے تو اس کو پھر علیحدہ کیوں بیان کیا گیا؟ فصلے کے اندر ہی بیان کیا جاتا ہے کہ تم نہرن نماز پڑھو، پھر ہم کہہ لیتے جی نہرن کا معنی ہے کہ یوں ہاتھ باندھو یا یوں ہاتھ باندھو یا یوں ہاتھ باندھو۔ فصل لربک، اپنے رب کے لیے۔ اچھا، پورا قرآن حکیم یہ تو نہیں بتاتا کہ 5 نمازیں ہیں، پورا نماز یہ تو نہیں بتاتا کہ رکوع کی کیا کیفیت ہے، پورا قرآن یہ تو نہیں بتاتا کہ سجدے کے کیا آداب و فضائل ہیں۔ پہلے تشریح کہتے ہیں وہ تو ثلاثین کی بات کرتا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں نا۔ اب فصل لربک کے اندر جناب ہاتھ کا مسئلہ تو قرآن بتان کر دے کہ یہاں ہے یا یہاں ہے، جبکہ یہ نہ بتائے کہ دن کے اندر نمازیں کتنی ہیں۔ کہ یہ دی جاتی ہے۔ ہاں بالکل بالکل۔ میں چونکہ عوامی آدمی ہوں اس لیے تمام علماء کا مجھ سے رابطہ رہتا ہے، تو وانہر کے اندر آپ نے جو بات فرمائی، بڑے بڑے لوگوں نے یہ بات کہی جی وانہر کا تعلق تو صلاۃ سے ہے، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور آپ حضرات دیکھنے اور سننے والے، کہ بھی ہم جو خوش نصیب ہیں، میں لفظ اہل سنت نہیں بولتا، اہل اسلام کا بات کرتا ہوں، اہل ایمان کی، ہمارا ایک 1400 سال کا تسلسل ہے۔ مفتی عبدالقوی بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن و حدیث کے صحت، اس تسلسل کو بھی دیکھو کہ جس تسلسل کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محفوظ قرآن عطا فرمایا ہے، محفوظ سنت عطا فرمائی ہے، محفوظ دین عطا فرمایا ہے۔ اس کو ایک دو روایات کی وجہ سے کسی کے اندر ایک نئی بات کر دینا، یہ کم از کم مفتی عبدالقوی کا مزاج بھی نہیں ہے اور عوام کا مزاج بھی نہیں ہے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ایک یعنی ان کے ساتھ میں ایک سیریز کر رہا ہوں دونوں کے ساتھ ڈفرینٹ موضوعات کے اوپر، یہ اس کا پہلا ایپیسوڈ ہے، لیکن میں بھی اس بات پہ کلیئر ہوں، میرے ساتھ جو 2 علماء اکرام ہیں یہ بھی اس پہ کلیئر ہیں کہ قربانی جو ہے یہ سنت ابراہیم ہے، یہ فرض برائے مسلمان یا مسلمون نہیں ہے۔ اس کو پلیز، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ
ہر سنت جو ہے ہمیں اس کو پورا کرنا ہے تاکہ ہمیں زیادہ ثواب ہو، تو بڑی احسن بات ہے، بہت خوبصورت بات ہوگی، اور تمام انبیاء کی سنتوں کو پورا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس کو جب ہم فرض بنا کر ہم اس کی تشہیر کرتے ہیں تو لوگوں کے اوپر بیجا جو ہے وہ پرابلمز بڑھ جاتی ہیں۔ آن لائن قربانی جائز ہے کہ نہیں، اس کے اوپر اگلی بار ہم بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔